بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماعیل اسلامک سینٹر کے معزز ناظرین، آج انشاءاللہ ہم آسان عربی بول چال کا آغاز کر رہے ہیں۔ کل ہمارا تعارفی لیکچر تھا اور آج کے اس لیکچر کے اندر لیکچر نمبر 1 میں ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے 12 چیزیں ہیں، ہم نے ان کے نام پڑھنے ہیں، اور جب آپ ان 12 چیزوں کے نام پڑھ لیں گے، آپ نے ان ناموں کو جب اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہمارے سبق کے اندر دوسری چیز جو ہم نے سیکھنی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پنسل پڑی ہے، کتاب پڑی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ہے، یہ پنسل ہے، یہ چابی ہے، یہ تالا ہے، یہ رومال ہے، یعنی جو چیز بھی آپ کے سامنے پڑی ہے آپ کو اس کے بارے میں خود اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی آپ اس کے بارے میں، اس کے نام کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، پھر اگلی جو چیز ہم نے آج کے سبق کے اندر سیکھنی ہے وہ آپ کوئی چیز ہے، آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ اشارہ کر کے آپ کے پاس قریب کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، تو آپ نے کون سے الفاظ جو ہے استعمال کرنے ہیں، آپ نے کس طرح اس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ یا اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز پڑی ہے تو آپ نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر 12 چیزیں ہیں جن کے ناموں کو ہم نے سیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر ہم کسی سے سوال کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم کس طرح اس سے پوچھیں گے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا پڑا ہوا ہے، اس کے نام کے بارے میں اگر آپ کو علم ہوگا تو آپ بتائیں گے یہ کیا چیز ہے۔ تو آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی کلاسز اپلوڈ ہوں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی لائک کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ ترجمۃ القرآن اور دیگر مسائل انشاءاللہ جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مسائل جو ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم رمضان المبارک سے پہلے کمپلیٹ کریں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو دوستوں احباب کے ساتھ شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ ان لنک سے ہمارے گروپس کو بھی جوائن کریں۔ تو آج کے سبق کے اندر جو چیزیں ہم نے سمجھنی ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم نے جتنی بھی چیزیں 12 چیزیں ہیں ان کے نام کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو جیسے ہم ان کے ناموں کو یاد کریں گے، پھر ہم نے اگر کسی کو بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کے لیے ہم نے کس چیز کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو ہم نے اس کو کیسے بتانا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قلم ہے، اب ہمیں اس کے بارے میں پہلے تو خود اس کے نام کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو عربی کے اندر کیا کہا جاتا ہے۔ تو قلم کو عربی کے اندر کہتے ہیں قلم، کیونکہ اقرا ہم کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ کتاب بہت ہی دلچسپ ہے۔ اور جب وحی کا آغاز ہوا، سب سے پہلی جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر ہے، اس کا پہلا لفظ اقرا تھا۔ عربی کی ابتدا، قرآن پاک کی ابتدا جو ہے وہ اقرا سے ہو رہی ہے، تو اس کتاب کا نام اقرا اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ بالکل ابتدا سے بالکل آسان اور عام فہم انداز کے اندر اس کتاب کے اندر جو اسلوب ہے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ عربی کو بولنا، سمجھنا اور سیکھنا انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ آج کے سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اس کی جو تمرین ہے، اس کی مشق ہے، وہ آپ نے اپنے پاس لکھنی ہے تاکہ آپ جب لکھیں گے، پریکٹس کریں گے تھوڑا سا، تو آپ کو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا پہلا سبق ہے، تو سب سے پہلے ہم کتاب کا نام جانیں گے۔ تو کتاب کا نام اقرا ہے، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کا یہ پہلا حصہ ہے۔ حصے کو عربی کے اندر جز کہتے ہیں اور پہلے کو اول، الجزء الاول۔ باقی جو اس کی بحث ہے کہ یہ الف لام میم دونوں پہ ہے تو کیوں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انشاءاللہ جب ہم گرامر پڑھیں گے تو گرامر کے اندر انشاءاللہ ہم تمام چیزیں سیکھیں گے۔ تو
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے اور آپ کو تھمبنیل پہ بھی لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ ایک ایسا آسان طریقہ ہے عربی گرامر سیکھنے کا کہ اس طرح کا طریقہ آپ کو کہیں نہیں ملنے والا. تو بہت کم ایسے سلسلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس صاحب کتاب نے بھی یہ آپ تھوڑا سا توجہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسہلو سلسلاتن، یعنی یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ اسہلو سب سے زیادہ آسان سلسلاتن سلسلہ ہے لتعلیم اللغت العربیتی، تعلیم کا معنی سیکھنا، لغہ کا معنی زبان عربی، عربی یعنی عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کتاب کے اندر جو اسلوب ہے وہ بہت ہی آسان اور عام فہم ہے. تو اس کے بعد کتاب جو ہے یہ آپ kitabussunnah.com اس پر یہ دستیاب ہے، آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. تو یہاں پہ جو سب سے پہلی وہی سورہ علق ہے وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اقرا. تو اس کا اس مناسبت کے ساتھ نام رکھا گیا ہے کہ جیسے وحی کی ابتدا جو ہے وہ قرآن پاک کی اقرا سے ہوئی ہے تو اس کتاب کا عربی کو سیکھنے کے لیے انتخاب کیا گیا تو اس کا نام بھی اقرا رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الاول، الدرس الاول، الدرس کا معنی سبق، الاول پہلا یعنی پہلا سبق. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے صفحے پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بنی ہوئی. صاحب کتاب نے یہ بہت ہی زبردست طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا ہے کہ جو چیز آپ کو جس چیز کے بارے میں جس چیز کا نام بتانا چاہتا ہے اس کی تصویر اس نے دی ہوئی ہے. یہ سیکھنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور آسان لگتی ہے. اس طرح آپ آسانی کے ساتھ چیز کا نام یاد کر سکتے ہیں. تو پہلے نمبر پر اس نے کتاب کی تصویر بنائی ہوئی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر صرف زبر زیر لگانے سے ان کی عربی بنے گی تو ان کو عربی کے اندر ہم ادا کریں گے. تو جن میں سب سے پہلی جو دو چیزیں ہیں اور تیسری چیز جو ہے ورق، یہ بالکل ہم اپنی زبان اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں. کتاب کتاب، قلم قلم، مفتاح چابی. ٹھیک ہے، مفتاح چابی. جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں افتتاح یعنی کسی چیز کا آغاز کیا جائے. سورۃ فاتحہ، اسی وجہ سے سورۃ فاتحہ کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر قرآن پاک کا وہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے ورقن، ورق یعنی کتاب نہیں ہے ورق ہے. قفل تالا، کرسی کرسی. تو پہلے صفحے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو چیزیں ہیں مفتاح اور قفل کہ جن کی عربی آپ نے یاد کرنی ہے. باقی کتاب ہے، قلم ہے، ورق ہے، کرسی ہے. آپ اس کو ویسے بھی اردو کے اندر ہی بولتے ہیں تو یہ چیزیں آپ عربی کے اندر صرف آپ نے تلفظ کے ساتھ کتاب، قلم، ورق، مفتاح، قفل، کرسی. اگلے صفحے پر ریل گاڑی بنائی ہوئی ہے تو ریل گاڑی کو ہم اپنی عربی کے اندر اس کو آج ہم نے سیکھنا. تو ریل گاڑی کو ہم کیا کہیں گے؟ قطارن. آگے دوسرے نمبر پہ خط والا لفافہ ہے. اب تو اس کا دور ختم ہو چکا ہے، اب تو میسج بھی ختم ہو چکے ہیں. اب تو واٹس ایپ پہ اور اسی طرح بہت سارے جو اپلیکیشن ہے وہ آ چکی ہیں، لیکن ہم نے پڑھنا یہ بھی ضرورت کی چیزیں ہیں. ظرف لفافہ، جو خط کا لفافہ ہوتا ہے. مندیل اور رومال، چھوٹا رومال جو ہوتا ہے جو ہاتھ کے اندر، یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ ہے، شاید آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن یہ رومال ہے. آگے اس نے دروازہ بنایا ہوا ہے اور دروازے کو کھولا ہوا ہے تو دروازے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بابن. آگے اس نے پانچویں نمبر پہ دیوار بنائی ہے اور دیوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جدارن. آگے پیالہ ہے. جب آپ صبح صبح اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں، کئی جو ہوتے ہیں وہ کپ کے اندر چائے پینے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے پرانے بزرگ جو زیادہ دیہاتوں کے اندر ہماری طرح رہنے والے ہیں وہ پیالے میں چائے پیتے ہیں. تو پیالے کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ فنجان. اب اس کا جو یہ انداز ہے نا سلوک بہت ہی زبردست ہے. آپ کو ناموں کا پتہ چل گیا کہ یہ چیز ہے، اس کا یہ نام ہے. اب تمام چیزوں کے ناموں کے آپ کو بارے میں علم ہو گیا. اب آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں
اب اوپر آپ نے کچھ چیزوں کے 12 چیزوں کے نام پڑھے ہیں. اب آپ کو تو پتہ ہے اگر آپ ان کے اکیلے نام لیتے رہے مثال کے طور پہ قلم آپ کرتے رہے تو کوئی چیز اس سے سمجھ نہیں آئے گی کہ قلم کو کیا ہے. قلم آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, آپ قلم لینا چاہتے ہیں, آپ کا قلم خراب ہو گیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ حاذا لگانا ہے. تو آج کے سبق میں ہم حاذا اور ما حاذا یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے خصوصی طور پہ آپ نے توجہ کے ساتھ یاد کرنا ہے. حاذا کتاب, حاذا کا معنی یہ کتابن کتاب ہے, ٹھیک ہے. حاذا کتابن یہ کتاب ہے. حاذا قفل یہ تالا ہے. حاذا قلم یہ قلم ہے. حاذا مفتاح یہ چابی ہے. حاذا ورق یہ ورق ہے. حاذا کتار گاڑی ہے. تو آپ جس چیز کو بھی آپ بتانا چاہیں گے کسی کے بارے میں, حاذا جو ہے نا یہ اس میں اشارہ ہے اور اس کو اشارہ قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی نزدیک کوئی چیز پڑی ہے تو آپ نے حاذا کا استعمال کرنا ہے. اب یہ تو آپ نے کسی کو اگر بتانا ہے یا آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے اس کو جواب میں بتانا ہے. اب آگے ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے مثال کے طور پہ تالا ہے, اب یہ سامنے پڑا ہوا ہے, آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کو اس کا نام نہیں آتا تو آپ کیسے سوال کریں گے؟ ویسے تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے, اردو کے اندر ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے. تو ہم نے عربی میں جب کسی سے کوئی چیز سامنے پڑی ہے ہمیں اس کا نام نہیں آتا تو ہم اس سے کے بارے میں سوال کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ما حاذا کا استعمال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم گرامر کے اندر باقی چیزیں پڑھیں گے. تو یہاں صرف ہم نے عربی سیکھنی ہے, اس کے الفاظ جو ہیں ہم نے ان کے بارے میں تھوڑی سی پہچان کرنی ہے. باقی انشاءاللہ ہماری جو گرامر کا جب آغاز ہوگا تو سب چیزیں انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے. اللہ نے زندگی دی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہم سلسلہ مکمل کریں گے. تو ما حاذا سوالیہ نشان ہے, یہ بھی قریب کے لیے دور کے لیے نہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو آپ کون سے الفاظ استعمال کریں گے؟ ما حاذا. اب تالا ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ما حاذا, تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ حاذا قفل یہ تالا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تالا ہے. اب پھر دوسرے نمبر پہ ما حاذا یہ کیا ہے؟ اب آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ یہ چابی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ حاذا مفتاح. یعنی اس کے ساتھ آپ نے حاذا لگا دینا ہے. سوال کرنے کے لیے ما حاذا کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے جواب دینے کے لیے حاذا اس کے ساتھ لگا دینا ہے. ما حاذا یہ کیا ہے؟ حاذا مندیل یہ رومال ہے. آپ نے اوپر پڑھا ہوا ہے تو لازمی کہ جو چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں بس آپ نے وہی اس کے ساتھ آپ جواب دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس سائیکل ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کے پاس کوئی چیز بھی ہے تو آپ جب اس کا نام پڑھیں گے تو آپ سے اگر کوئی سوال کوئی چیز بھی آپ کے پاس ہے, اگر آپ سے کوئی ما حاذا کے ساتھ سوال کرے تو آپ نے اس نام کے ساتھ حاذا لگا کے اس کا جواب دے دینا ہے. آگے اگلے صفحے پہ ما حاذا یہ کیا ہے؟ حاذا بابن یہ دروازہ ہے. ما حاذا یہ کیا ہے؟ حاذا جدارن یہ دیوار ہے. ما حاذا یہ کیا؟ حاذا کتابن یہ کتاب ہے. تو آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے. اب یہ نیچے ہے تمرین, جسے ہم اردو کے اندر مشق کہتے ہیں. یعنی جب بھی آپ کوئی سبق پڑھتے ہیں تو ہر کتاب کے نیچے جب اس کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے, کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کی مشق ہوتی ہے. مشق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صاحب کتاب اب آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے, وہ سمجھنا چاہتا ہے تو کتاب والا آپ سے اب یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہے یا نہیں. تمرین نمبر 1, تمرین کہتے ہیں مشق کو, تو یہاں پر مشق نمبر 1 ہے. نیچے ہے عجب مشافہتاً و کتابتاً. عجب کا معنی جواب دیجئے, مشافہتاً زبانی و کتابتاً اور لکھ کے. یعنی آپ نے صرف زبانی یاد نہیں کرنا, اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے. آپ نے زبانی اس کا جواب دینا ہے, لکھ کر بھی جواب دینا ہے. مشق نمبر 1 ہے. اب اس نے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور شروع میں لکھا ہوا ہے ما حاذا. اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے, آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے. ما حاذا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ حاذا مفتاح, حاذا قلم, حاذا کتار. نیچے ما حاذا, حاذا ظرف, حاذا ورق اور حاذا باب, حاذا فنجان. اب نیچے وہ آپ سے سوال کر رہا ہے ما حاذا, اس نے دیوار بنائی ہے, کرسی بنائی ہے, تو آپ نے بتانا ہے
دوسرے نمبر پر ہے املا الفراغ، خالی جگہ پر کریں۔ اب آپ کو اچھی طرح وہ آپ کا امتحان لے گا، آپ کو سمجھائے گا کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے رٹا لگا کے پڑھا ہے یا سمجھ کے پڑھا ہے، تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنے دماغ کو حاضر رکھنا ہے۔ بس میں آپ کو ایک ایسا اس کا کلیہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بس وہ کلیہ جب آپ کے ذہن میں آئے گا تو یہ دونوں املا الفراغ خالی جگہ نمبر 1 اور املا الفراغ نمبر 3 جو ہے 2 اور 3 جو ہے یہ آپ بالکل آسانی سے آپ نے اس کو فل کر لینا ہے۔ اب خالی جگہ آپ نے کیسے پور کرنی ہے؟ نمبر 1 جو پہلے نمبر پر ہے، یعنی ویسے جو ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے خالی جگہ ہے ظرفن لکھا ہوا ہے، پھر خالی جگہ ہے فنجان لکھا، پھر خالی جگہ ہے کتابن لکھا ہوا، پھر خالی جگہ ہے مندیلن ہے، اس کے بعد پھر خالی جگہ ہے بابن ہے، پھر خالی جگہ جدارن ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے حاضہ لگانا ہے۔ تو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ نیچے والا جو آپ کو 6 حاضہ نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے اوپر لگا دینے ہیں، اور جو نیچے آپ دیکھیں گے حاضہ لکھا ہوا ہے، آگے خالی جگہ ہے تو حاضہ، اس کے آگے آپ نے ظرفن لگا دینا ہے، فنجان لگا دینا ہے، تیسرے نمبر پہ کتابن، مندیلن، بابن، جدارن۔ تو اس کا آپ نے یعنی اوپر والے الفاظ کو نیچے والی خالی جگہ میں، نیچے والے الفاظ جو ان کو اوپر والی خالی جگہ میں جب آپ لگائیں گے تو آپ کی خالی جگہ پور ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ ہمارا اتوار کے دن اگلا لیکچر ہوگا، لیکچر نمبر 2، سبق نمبر 2، تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا پہلا سبق جو ہے الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہمارا اسلوب اور پڑھانے کا انداز ٹوٹا پھوٹا جو ہے وہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی لائک یا فالو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔